اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الأراضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العلی الحکیم فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب ولادت باسعادت محسن اسلام سید بطحاء عم محترم جناب پیغمبر اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے سے ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں اور آپ سب کی جانب سے اپنی جانب سے فرزند جناب ابو طالب علیہ السلام یعنی جناب امام عصر و زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی انتہائی نورانی ہے اور بے انتہا واضح۔ دنیا میں جب بھی کسی کی زبان پر یا کسی بھی اہل ایمان کے لبوں پر جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام آتا ہے تو سبھی کے ذہنوں میں ایثار، فداکاری، قربانی، نصرت، خدمت دین اسلام، محافظت پیغمبر اسلام، یہ ساری خصوصیات آ ہی جاتی ہیں، جن میں فداکاری اور ایثار سب سے پہلے ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جناب ابو طالب کی خصوصیات میں ایثار و فداکاری کہ جس کی نسبت جناب ابو طالب کو دی جاتی رہی ہے اور یہ حق بجانب بھی ہے۔ کردار حضرت ابو طالب علیہ السلام سے واضح ہے کہ سب سے خاص بات اور اہم بات یہ کہ آپ کی حیات طیبہ کے جتنے گوشے بھی ہیں یہ سارے کے سارے گوشے جناب پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت خاص یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی ہو وہ جناب پیغمبر اسلام کی زندگی کے تذکرے سے الگ نہیں ہے۔ نبی کی ولادت سے لے کر کے پیغمبر اسلام کی طفولیت اور بچپن، ان کی تربیت، ان کی جوانی، ان کی تجارت، ان کا عقد، ان کی تبلیغ، ان کی محافظت، یہ سب کچھ بغیر جناب ابو طالب کیا ہے؟ تصور بھی محال ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے اور ان کی حیات طیبہ کے جتنے بھی گوشے ہیں، چاہے وہ ان کی ولادت کا موقع ہو، ان کی طفولیت کا موقع ہو، زمانہ ہو، ان کی تربیت کا مرحلہ ہو، ان کی جوانی کی بات ہو، پیغمبر اسلام کی تجارت کی گفتگو ہو، پیغمبر اسلام کے عقد کی باتیں کی جائیں، پیغمبر اسلام کی تبلیغ کی باتیں کی جائیں، یہ سب کے سب بغیر جناب ابو طالب کے کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کی زندگی کے خصوصیات بے انتہا ہیں۔ بالخصوص جناب ابو طالب کی زندگی میں جو سب سے خاص پہلو ہے وہ جناب ابو طالب کی فداکاری ہے، ان کی قربانی ہے، ان کا ایثار ہے۔ اپنی زندگی کی فکر نہ کرنا، اپنی اولاد کی جان کی جو ہے وہ کیا ہے فکر نہ کرنا، اپنی اولاد کو ترجیح نہ دینا، بلکہ اپنے مقابلے میں، اپنی اولاد کے مقابلے میں، اپنے اموال کے مقابلے میں، اپنی آبرو کے مقابلے میں
اپنی جان کے مقابلے میں، اپنی اولاد کی جان اور آبرو کے مقابلے میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کی جان کو، ان کی حیات کو، ان کی آبرو کو مقدم کرنا، یہ جناب ابو طالب کا ایثار ہے، جناب ابو طالب کی واضح ترین قربانیوں میں سے ایک ہے، جسے دنیا قطعاً نہ بھلا سکتی ہے نہ انکار کر سکتی ہے۔ یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جسے کوئی بھی مسلمان یا صاحب ایمان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایثار جناب ابو طالب علیہ السلام کے مزاج میں کہاں سے آیا ہے، اس پر ذرا سا توجہ ڈالیے، اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ایثار جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے ہاں پایا جاتا ہے، یہ جناب ابو طالب کی حیات میں اور ان کے وجود میں آیا کہاں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی بچہ ہو، کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی انسان ہو، اس کے اندر جو خصوصیات آتے ہیں وہ اس کے آباء و اجداد کے ذریعے سے آتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی اچھائی پائی جاتی ہے تو وہ بھی اس کے آباء و اجداد کے ذریعے سے آتی ہیں، منتقل ہوتی ہیں۔ خدا نہ کردہ اگر برائی آتی ہے تو وہ بھی کیا ہے، آباء و اجداد اور جو وہ کیا ہے، حسبی اور نسبی رشتے کو نظر میں رکھا جاتا ہے کہ کہاں سے آئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جناب ابو طالب کا اگر ایثار، ان کی قربانی، ان کی فداکاری، ان کی خدمت و نصرت، ان کی محافظت اور اپنی جان کے اوپر نبی کی جان کو ترجیح دینا، اپنے اوپر نبی کو مقدم کرنا، اپنی اولاد کے مقابلے میں بھی نبی کی آبرو، نبی کا تحفظ، نبی کی جان، نبی کی محافظت اگر یہ مقدم ہے تو اس کے پیچھے ہمیں اور آپ کو وہ وجہ تلاش کرنی پڑے گی جو جناب ابو طالب کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ کیا ہے، مقدم اپنے بھتیجے کو سمجھتے ہیں۔ جناب ابراہیم اور اسماعیل کی حیات طیبہ کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو جناب ابراہیم اور اسماعیل کے اندر بے انتہا ایثار قربانی تھی۔ بیٹی کی قربانی ہو، تبلیغ دین الہی ہو، اپنے جو ہے وہ کیا اہل و عیال کو چھوڑنا ہو، یا مثلا جو ہے وہ رضا الہی کے لیے تہ خنجر جو ہے وہ بیٹے کا قربان کرنا ہو، یا بیٹے کا تہ خنجر رضا الہی کے لیے لیٹ جانا ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جناب ابراہیم اور اسماعیل کی خصوصیات میں ایثار و فداکاری و قربانی۔ خوب، جناب ابو طالب بھی کیا ہے، انہی کی ذریت میں سے ہیں، انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابو طالب کے اندر جو خصوصیات پائی جا رہی، بالخصوص ایثار و قربانی جیسی خصوصیتیں، وہ جناب ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہیں۔ یا اس کے علاوہ اگر اور نزدیک سے آپ سمجھنا چاہتے ہیں، علیہ السلام کے دادا ہیں، جب یہ پیدا ہوئے تھے ان کا نام جو کیا، عمرو العلا رکھا گیا۔ ان کے فرزند جناب ہاشم ہیں، اور جناب ہاشم کے ایک فرزند ہے عبد المطلب، اور ایک کا نام ہے اسد۔ جناب اسد کے گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد کی ولادت ہوتی ہے، جو جناب امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام کے والد گرامی ہونے کا شرف رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جناب عبد المطلب کے ہاں متعدد اولادیں پیدا ہوئیں، جن میں سے ایک جناب عبداللہ ہیں اور ایک جناب ابو طالب ہیں۔ جناب عبد المطلب نے نذر مانی، اللہ کی بارگاہ میں نذر مانی کہ اگر خدا 10 فرزند عنایت کرے گا تو ایک فرزند کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ یہ جناب عبد المطلب نے نذر مانی۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ جس کسی کے اندر بھی کوئی خصوصیات پائی جاتی ہوں گی تو وہ اس کے آباء و اجداد کا اس میں بڑا کردار رہا ہے۔ جناب عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نذر مانی کہ خدایا اگر تو نے مجھے 10 فرزند دیے تو میں ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ چنانچہ اللہ نے اولادیں دی۔ جب قربانی کا وقت آیا تو قرعہ ڈالا گیا، پرچی ڈالی گئی، نام لکھ کر کے کاغذ پر ڈالا گیا۔ قرعہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ شب بیداریوں میں انجمن ہائے ماتمی کو انعام دینے کے لیے صرف نہیں ہے، یا جو ہے وہ کسی ایسے جو ہے وہ فالتو کام کے لیے قرعہ کیا ہے یہ رائج نہیں ہے، بلکہ قرعہ اندازی کیا ہے ایک بڑا مقدس کام ہے۔ ہر مشکل امر کے لیے کیا ہے، قرعہ ہے۔ جہاں بھی کوئی مشکل ہے وہاں قرعہ ہے۔ تو قرعہ کیا ہے، اس کی تاریخ قدیم ہے کہ جناب عبد المطلب نے قرعہ ڈالا، بچوں کا اپنا نام لکھ کر کے سارے، ان میں جناب عبداللہ کا نام نکلا قرعہ میں۔ چونکہ جناب عبداللہ انتہائی حسین اور جمیل تھے تو اس بنا پر جناب عبد المطلب نے دوبارہ قرعہ ڈالا، دوبارہ پھر انہی کا نام نکلا۔
پھر یہ طے پایا کہ جناب عبداللہ کے قربانی کے عوض میں فدیہ دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں، چنانچہ 100 اونٹ کی قربانی جناب عبداللہ کی قربانی کے عوض میں دی گئی۔ 100 اونٹ کی قربانی اللہ کی راہ میں جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کے عوض میں پیش کی، اور اس طرح سے جناب عبداللہ کو بچا لیا گیا۔ اور اسی طریقے سے جناب عبداللہ بھی کیا ہے، ذبیح اللہ قرار پائے۔ خوب متوجہ رہیے گا، اسی طریقے سے جناب عبداللہ بھی نذر کو پورا کرنے کے عنوان سے جناب عبد المطلب کے وہ ذبیح اللہ قرار پائے، اور اسی بنیاد پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا ہے، یعنی 2 ذبیح خدا کے فرزند، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب عبداللہ۔ خوب، جناب پیغمبر اسلام نے جو کیا ہے جناب عبد المطلب کی 5 خصوصیتیں نقل فرمائی۔ پہلی خصوصیت جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے باپ کی زوجہ سے عقد کو ممنوع قرار دیا، یعنی ایک زمانے میں باپ کی جو ہے وہ کیا ہے مطلقہ زوجہ سے عقد ہوتا تھا، جناب عبد المطلب نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ جناب پیغمبر اسلام اس مسئلے میں جناب عبد المطلب کی خصوصیت شمار کرتے ہیں کہ آپ ہی نے باپ کی مطلقہ زوجہ سے کیا ہے عقد کو حرام اور ممنوع قرار دیا۔ سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے ہی خزانوں کے اوپر خمس عائد کیا، دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جناب عبد المطلب نے ہی مکے میں حاجیوں کی سقایت اور سیرابی کا انتظام کیا، ان کے لیے اہتمام کیا، ان کے پانی پینے کا جو ہے وہ کیا ہے آپ نے انتظام کیا، ان کے لیے سبیلیں لگائی۔ چوتھی خصوصیت جناب عبد المطلب کی یہ ہے بقول جناب پیغمبر اسلام کہ آپ ہی نے ایک انسان کی دیت، ایک انسان کا عوض 100 اونٹوں کو قرار دیا۔ اور 5ویں ایک اور خاص خصوصیت جو پیغمبر اسلام نسبت دیتے ہیں جناب عبد المطلب سے، فرماتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے ہی طواف خانہ خدا کے 7 چکر معین کیے تھے۔ جناب عبد المطلب نے ہی خانہ خدا کے بھی نے خانہ خدا کے 7 طواف معین کیے۔ اچھا یہ دیکھیے کہ اللہ نے بھی جناب عبد المطلب کے ان اقدامات کو مذہب کا کیا ہے حصہ قرار دے دیا، اور انہیں فرزند کی قربانی کے ارادے کی بنا پر ہی اللہ نے جناب عبد المطلب کو ابراہیم ثانی کہا، یعنی دوسرے نمبر کے ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ سخاوت جناب عبد المطلب کی مشہور ہے، تو جناب ابو طالب میں جو خصوصیات پائی جا رہی ہیں وہ جناب عبد المطلب کے ذریعے سے ہی منتقل ہوئی ہیں، وہ آپ ملاحظہ کریں۔ جناب عبداللہ کے جو قربانی کے پورے مناظر ہیں ان سب کو پیش نظر رکھیے، یا یہ خصوصیات جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمائے جناب عبد المطلب کے لیے، آپ وہ سارے صفات کو جناب ابو طالب میں دیکھ رہے ہیں وہ جناب عبد المطلب میں ملاحظہ کرتے رہیے، تاکہ جناب ابو طالب کی شخصیت کیا ہے اور واضح ہوتی چلی جائے۔ جناب عبد المطلب کی سخاوت اور داد و دہیش کیا ہے بڑی شہرت رکھتی تھی، آپ سب کو جو ہے بہت چیزیں عنایت کیا کرتے تھے، آپ مطعم الطیر تھے، آپ کیا ہے مطعم الطیر کے لقب سے مشہور ہے۔ مطعم الطیر یعنی جو پرندوں کی جو ہے وہ کیا ہے اطعام نوازی کا، اطعام گزاری کا کام انجام دیتے تھے۔ اور جناب عبد المطلب کی شجاعت بھی کیا ہے تاریخ میں موجود ہے۔ ابرہۃ الاشرام کے مقابلے میں جناب ابو طالب کا حوصلہ، ان کی ہمت، ان کی شجاعت کیا ہے قابل ذکر ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے مکے میں آیا، اور سارے مکے والے آبادی کو چھوڑ کر کے کیا ہے فرار کر کے بھاگ گئے، جناب عبد المطلب ابرہے کے پاس گئے اور اس نے آپ کا احترام بھی کیا۔ احترام کے بعد پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لشکر والوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میں انہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ
اپنے اونٹوں کی فکر تو کرتے ہیں لیکن خانہ خدا کی فکر نہیں کرتے ہیں، جسے منہدم کرنے کے لیے میرا لشکر آیا ہوا ہے۔ آپ نے بڑا جو ہے وہ منطقی اور بڑا شجاعت آمیز جواب دیا، انتہائی ہمت والا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کو اس لیے لینے آیا ہوں کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس گھر کا، اس خانہ کعبہ کا بھی کوئی وارث اور مالک ہے وہ اسے بچا لے گا۔ ابرہہ بھی اس اشارے کو نہ سمجھ سکا جو جناب عبد المطلب نے اس کے جواب میں کیا، جو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مغرور آدمی کرتا ہے کہ اسے کسی کی نصیحت یا اشارے کی باتیں جلدی سمجھ میں نہیں آتی، جب ٹھوکر کھاتا ہے تبھی وہ سمجھتا ہے۔ کیا کہنا جناب عبد المطلب کے اس بیان کا کہ اللہ نے ان کے ایمان کے اس مظاہرے کو اللہ نے ہدف بنا لیا۔ جناب عبد المطلب نے وہاں کہا کہ اللہ اس گھر کا مالک ہے، وہ عنقریب اپنے اس گھر کو بچا لے گا، وہی اس کا مالک ہے، وہی بچانے والا ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ نے جناب عبد المطلب کے اس بیان کا ایسا خیال رکھا کہ اللہ نے ابابیل کے لشکر کو بھیج کر کے ابرہہ کے لشکر کو کیا ہے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا اور اسے نابود کر دیا۔ اور اس طریقے سے اللہ نے ایک مختصر سے پرندے کے ذریعے سے ایک بڑی طاقت کو شکست دلوا کر کے بتا دیا کہ ہم جسے چاہیں وہ اپنی قدرت کاملہ سے لمحے بھر میں نیست و نابود کر سکتے ہیں، چاہے کتنا بڑا بھی جو ہے وہ طاقتور ہو، لوگ اسے سپر پاور کہتے ہوں، لیکن اگر ہم چاہیں گے تو اسے لمحے بھر میں ایک چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے بھی نیست و نابود کر سکتے ہیں، اس کا قصہ تمام کر سکتے ہیں، اور وہی ہوا بھی۔ جبکہ ابرہہ کی فوج میں 60,000 افراد تھے، جن میں 9 یا 13 بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے جن سے خانہ خدا کو منہدم کرنا تھا۔ اللہ نے خاص اہتمام کے ذریعے ان سب کو کیا ہے تباہ کر دیا، اور جناب ابو طالب کے بیان کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اور تاریخ نے بھی اسے خوب لکھا۔ کمال ایمان جناب عبد المطلب دیکھیے کہ انہوں نے ابرہہ کے جواب میں خانہ کعبہ کے بتوں کا حوالہ نہیں دیا بلکہ مالک حقیقی کا حوالہ دیا، خدا وحدہ لا شریک کا حوالہ دیا کہ وہ اس کا مالک ہے۔ یہ جناب عبد المطلب کے اطمینان قلب اور ایمان جلی کا ایک مشاہدہ ہے، ایک اعلان ہے کہ جہاں آپ نے خانہ کعبہ میں رکھے وہ بتوں کی طرف حوالہ نہیں دیا، ان کی طرف بلکہ اشارہ کیا تو خدا کی قدرت کی طرف، اس کی مالکیت کی طرف، کہ وہی جو ہے وہ کیا اپنے گھر کو بچائے گا، اور وہی بھی ہوا بھی۔ اب آپ اگر ذرا جناب ابو طالب کی حیات طیبہ پر غور فرمائیں تو جناب ابو طالب کی، جیسا کہ عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا کوئی بھی گوشہ بغیر جناب ابو طالب کے کیا ہے مکمل نہیں ہے۔ جناب ابو طالب کی زندگی اور ان کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے ایک خاص موقع ہے، بہت مختصر ایک خاص موقع جناب ابو طالب کی زندگی کا، وہ جناب پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں ان کے عقد کا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے، ملکۃ العرب نے پیغمبر اسلام کے قدم کی برکتوں کو ملاحظہ کیا، ان کی عنایات کو کیا ہے عقد پڑھنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے عقد پڑھا، اور اس عقد کے موقع پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جو مطالب، مفاہیم، معانی کے اعتبار سے بے نظیر ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا اس خطبے کا تاریخ میں، اور عمل میں اخلاص کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ایسا خطبہ کہ جو اسلام میں کیا ہے اس کے بعد سے عقد کا ایک اہم حصہ قرار پا گیا کہ ہر آدمی اب عقد پڑھنا چاہتا ہے تو عقد سے پہلے خطبہ ضرور پڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام جو ہے وہ کیا ہے 40 برس کے ہو گئے تو آپ پر یہ حکم نازل ہوا کہ اب جو ہے وہ کیا ہے آپ علی الاعلان تبلیغ کیجئے، اور آپ لوگوں کے سامنے دین حقہ کو پہنچائیے، احکام دین کو پہنچائیے۔ چنانچہ یہاں پہ بھی جناب پیغمبر اسلام کو جناب ابو طالب کی احتیاج محسوس ہوتی ہے، اور آپ نے بھرپور
پیغمبر اسلام کا اس مشن میں ساتھ بھی دیا، اور انتہائی سخت حالات کا جناب ابو طالب نے مقابلہ کیا۔ اور اب آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کس طریقے سے جناب محسن اسلام جناب ابو طالب نے جناب پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا ہے۔ آئے شیب ابی طالب میں، جہاں پر عالم یہ تھا کہ شیب ابی طالب میں جب آئے ہیں تو وہاں پر مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ شیب ابی طالب میں مشکلات کیا ہیں؟ بے انتہا رہیں۔ اور جب کفار قریش نے دیکھا کہ جناب ابو طالب اور رسول اللہ اپنے مشن سے باز نہیں آتے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک دن جو ہے وہ کیا ہے، اذیتیں دینے کے بعد جب وہ تھک گئے پیغمبر اسلام کو، جناب ابو طالب کو، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اپنے ایک فرزند اکرمہ کو جو ہے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ جو ہے اپنے بیٹے محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ یہ کیسی بدعقلی والی بات ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دو تو ہم جو ہے وہ کیا ہے اس کی پرورش کریں، اور ہم تم کو اپنے بیٹے کو دے دو تم اس کا خاتمہ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے کفار قریش نے جناب ابو طالب کو پر اقتصادی اور سماجی بائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا کہ اب ان سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا۔ یہ سب سے سخت مرحلہ تھا۔ عرض کیا کہ تاریخ اسلام کا سب سے اہم گوشہ ہے اور قابل غور گوشہ ہے شیب ابی طالب کا، کہ جہاں پیغمبر اسلام کو لے کر کے جناب ابی طالب جو ہے کیا ہے اس جو ہے وہ شیب میں گئے کہ جہاں صرف جناب ابو طالب ہی پیغمبر اسلام کی نصرت و مدد کر رہے ہیں، بقیہ جتنے لوگ ہیں یہ سب جو ہے وہ کہے جاتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور وہ یہ تب ایمان لائے، وہ کب ایمان لائے، وہ اب ایمان لائے، یہ سب کے سب جو وہ کیا ہے ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ شیب ابو طالب میں بے انتہا مصائب کا سامنا جناب ابو طالب کو بھی اور ان کے خانوادے کو بھی کرنا پڑا۔ عالم یہ تھا کہ 3 برس تک فاقے یا درختوں کے پتے کھا کر کے گزارا کرنے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جناب ابو طالب کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ جناب پیغمبر اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے انتقال سے اتنا محزون ہوئے کہ آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا۔ اور چونکہ اسی سال جناب خدیجہ ملکۃ العرب کا بھی انتقال ہو گیا، پیغمبر اسلام کو ان 2 وفاتوں کا بڑا صدمہ لگا اور آپ نے اس سال کو عام الحزن کا نام دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کے لیے اب کوئی ایسا فداکار، ایسی قربانی کرنے والا، ایسی نصرت کرنے والا، ایسی محافظت کرنے والا کوئی نہ رہ گیا۔ رشتہ ملاحظہ کیجئے جناب پیغمبر اسلام کا جناب ابو طالب سے کیا ہے۔ جناب ابو طالب چچا ہے جناب پیغمبر اسلام، ان کے بھتیجے ہیں۔ جناب ابو طالب نے دنیا والوں کو اپنی فداکاری، اپنی قربانی، اپنے ایثار، اپنی جان کی بازی لگا کر، اپنے بچوں کی جان کی بازی لگا کر یہ سمجھا دیا ہے کہ دیکھو بھائی کے فرزند بھی اپنے فرزند سے کم اہمیت نہیں رکھتے ہیں، بھائی کے بچے بھی اپنے بچے سے کم مرتبہ نہیں رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے اپنی جان کی حفاظت کرو ویسے ہی اپنے بھتیجوں کی جان کی حفاظت کرو، جس طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ ویسے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بھتیجوں کو بھی بچاؤ۔ اگر بات آ جائے تو بچوں کو کیا ہے قربان کر دو، لیکن بھتیجوں کو بچا لو۔ قربانی، ایثار، رشتوں کا احترام، رشتوں کا تحفظ جناب ابو طالب کی سیرت میں فداکاری، شجاعت، سخاوت، مردانگی، ہمت، نصرت کرنا، کسی کی مدد کرنا، خود کے اوپر کسی کو مقدم کرنا، ترجیح دینا، یہ سب کے سب پیغمبر اسلام کے اس مہربان عم محترم جناب ابو طالب کی سیرت میں موجود ہے۔ اللہ ہم سب کو جناب ابو طالب کی سیرت سے سبق لینے کی توفیق کرامت فرمائے۔ اللہ ہماری سب عادت قبول فرمائے۔ معبود
ولادت باسعادت کا موقع ہے، سید بطحا، رئیس مکہ کی ولادت کا واسطہ ہے معبود۔ جو لوگ بھی ہمارے بیان کو سن رہے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کو کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے اور اپنے بندگان خاص کے معبود۔ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرما معبود۔ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، اتباعت عالیات روضات مقدسات کی محافظت فرما، علماء اعلیٰ مہاراج کرام کی محافظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و ایمان و آبرو محافظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہم سب کو صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں پیرو دین، پیرو پیغمبر اسلام اور شیعان حیدر کرار کی فہرست میں شامل فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔